بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، بعض دفعہ انسان کو فوراً کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہ اس کے پاس ہوتی نہیں۔ اچانک کسی رقم کی ضرورت پڑ گئی لیکن اس کے پاس پورے نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑی، وہ زیادہ تعداد میں اس کو چیزیں چاہیے لیکن ہوتی کم ہیں یا بالکل نہیں ہوتی، اور ضرورت اہم ہوتی ہے، شدید ضرورت ہوتی ہے، پیسے چاہیے، پیسے ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، کام اس کا بڑا اہم قسم کا رکا ہوا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے میں کیا کروں، کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا کہ میں کہاں سے پیسے لاؤں، کس سے مانگوں۔ تو پھر وہ ایسی ذات سے مانگے جو واپسی کا بھی مطالبہ نہ کرے، جس کو آپ نے واپس بھی نہ دینے ہو۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تو ویسے ہی کہتا ہے کوئی مشکل آ جائے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، مشکل میں مصیبت میں اللہ کو پکارو، تمہارا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے مانگو۔ پہلی بات یہ ہے، یہ دنیا والوں سے جو مانگنا ہے یہ اسباب ہیں، منع نہیں کیا۔ پھر اللہ اسباب بھی پیدا کرے گا، اسباب بنائے گا۔ اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگا اور اللہ آپ کے گھر میں، آپ کے صحن میں پھینک دے یا آپ کے تکیے کے نیچے لا کے اللہ رکھ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پھر لوگوں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دے گا۔ آپ جس سے جا کے بات کریں گے وہ آپ کی بات کو سنے گا، سمجھے گا، وہ آپ کا ساتھ پورا تعاون کرے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ یہ ہوتا ہے ذرائع سے۔ اللہ رب العزت براہ راست بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ یہاں تعلیم دی، سمجھایا گیا دنیا کا سارا نظام اسباب کے ذریعے اللہ نے چلایا ہے، اسباب کو اختیار کرو پھر اللہ سے مانگو، بغیر اسباب کے نہیں۔ ذرا اس بات کو سمجھیں، ایک بندہ شادی نہیں کرتا اور روز دعا کرتا ہے، رات کو اٹھ کے دعا کرتا ہے، تہجد کے ٹائم دعا کرتا ہے، یا اللہ تو مجھے نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ کیا اس کو اولاد مل جائے گی؟ بولو ذرا جواب تو دو۔ نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے کہا پہلے اسباب اختیار کرو، شادی کرو، اب اللہ سے دعا مانگو۔ یا اللہ جو اسباب تھے میں نے وہ اختیار کر لیے، اب اگلا کام تیرا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے ضرورت کے وقت جب مانگنا ہے، اس کا اسباب کیا ہیں؟ کوئی وظیفہ ہے وہ مانگو، وہ کرو، یا کوئی اس معاملے میں صدقہ وغیرہ دو، پھر اللہ سے مانگو، یا کسی غریب کی ویسے مدد کر دو، اس نیکی کے بدلے پھر کہو اللہ سے کہ یا اللہ اب تو میرا یہ کام بنا دے۔ یہ طریقے ہیں۔ اور جو وظائف والا عمل ہے یہ ایک طاقتور عمل ہے۔ اللہ نے خود اپنے پیغمبروں کو وظیفے بتائے، ایوب علیہ السلام کو بتایا، ان کے دل میں ڈالا، یونس علیہ السلام کو بتایا، دل میں ڈالا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بتایا، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، یہ وظائف کیے، عمل کیے، تو اللہ نے ان کے مسئلے حل کر دیے۔ اب آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی یا کسی اور چیز کی، کوئی اسباب نظر نہیں آتے، تو سب سے بڑا سبب تو اللہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے ایک مختصر سا وظیفہ ہے وہ کرنا ہے، یا حفیظو یا حفیظو، یا رقیبو یا مجیبو،
یا اللہ، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں 41 مرتبہ پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میری اتنی ہمت تھی، میری اتنی طاقت تھی، میں نے یہ سبب جو ہے وہ اختیار کیا ہے، اب اس کے عوض میں تو میری یہ ضرورت پوری کر دے، اس کے بدلے میں مجھے اتنی رقم چاہیے وہ مجھے عطا فرما دے۔ اس کی اتنی برکت ہوگی، اللہ کرم کر دے گا۔ پہلے دن اگر نہیں ہوتا تو دوسرے دن پھر کریں، پھر تیسرے دن پھر کریں، جب بھی آپ کا کام ہو جائے پھر اس وظیفے کو چھوڑ دیں، اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی، سال مہینے نہیں لگیں گے، چند دنوں میں ہی کام یہ ہو جائے گا۔ اور جب آپ کا کام ہو جائے پھر اللہ کا شکر ادا کریں، شکرانے کے 2 نفل پھر پڑھ لیں، پھر دعا مانگیں اللہ سے، شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا کروڑ ہا شکر ہے، میں شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، تو نے مجھ پر کرم کر دیا، تو نے مجھ پر اپنا خاص فضل کر دیا، میری اس ضرورت کو تو نے پورا کر دیا۔ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتا رہے، یا اللہ آئندہ بھی تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، اسی طرح میرے کام بناتے رہنا، میری پریشانیاں دور کرتے رہنا، انشاءاللہ پھر اللہ کوئی مشکل تو آنے ہی نہیں دے گا، اور اگر کوئی مشکل آ بھی گئی اور اس کو اللہ رب العزت جلد حل کر دے گا، اس مشکل سے فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یہ وظیفہ پھر آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، جب مسئلہ حل بھی ہو جائے تو پھر اس طرح کریں، ایک دفعہ پھر بھی آپ مغرب کے بعد اسی طرح پڑھتے رہیں۔ ایک دفعہ پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو آپ چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں بیٹھے نہیں پڑھ سکتے تو راستے میں آتے آتے آپ پڑھ لیا کریں، یا حفیظو یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ، یہ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آتے آتے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہیں مسجد میں پڑھ لیں، اس کو جاری رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں، رحمتیں اور برکتیں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔